چلی ہے مرکزی ادارے شریعہ پٹنہ سے تحریکیں کیوں چلتی ہے؟ جب زندگی کا نقشہ بگڑتا ہے تب تحریک چلتی ہے، فیصلوں میں کشمکش کا مظاہرہ دکھتا ہے تب تحریکیں چلتی ہے، معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے تب تحریکیں چلتی ہے، انسانیت انسان سے مفقود ہو جاتی ہے تب تحریک چلتی ہے، آدمی کے شکل میں آدمی جانور ہو جاتا ہے تب تحریکیں چلتی ہے، اور تحریکیں بار بار چلی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے تحریکوں کا مشاہدہ کیا ہے، ہر تحریک کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ایجنڈے ہیں، لیکن ادارے شریعہ تحریک کا صرف ایک مقصد ہے، جس مقصد کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ اب یہ تحریک غازی ملت، قائد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی کی قیادت میں چلی ہے، جو دنیا دیکھتی ہے کہ جس تیور میں ہندوستان کے میدان میں للکارتے ہیں، اسی تیور میں ہندوستان کے ایوان میں بھی للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا یہ تحریک کب چلتی ہے اور یہ تحریک کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ جب ظلم دکھے تب تحریک کی ضرورت پڑتی ہے، ہر طرف آہو بکا کا منظر ہو تب تحریکیں چلتی ہے، فیصلوں میں کشمکش ہو تب تحریکیں چلتی ہے، لبوں سے مسکراہٹ چھن گئی ہو تب تحریکیں چلتی ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہو تب تحریکیں چلتی ہے۔ حضرات، معاشرہ بکھرا، ادارے شریعہ نے محسوس کیا کہ اب قوم کو بچانے کے لیے ہر گھر گھر سے ادارے شریعہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ حضرات، تحریک کامیاب کب ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، اسلام بھی ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ ایسی تحریک جو بین الاقوامی تحریک ہے، عالمی تحریک ہے، یونیورسل تحریک ہے، اور اس تحریک کے دامن میں ہم دو چیز دیکھتے ہیں، اور اسی دو چیز کی بنیاد پہ آج دنیا کا ہر ایک چپا ایسا ہے جہاں سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان، رسول کی رسالت کا اعلان، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، دنیا کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں سے یہ پیغام ہمیں سننے کو نہ مل رہا ہو۔ اور اس کے دامن میں دو چیزیں ہیں، اور جس تحریک کو وہ دو چیزیں میسر آ جائے تو پھر سامنے پہاڑ ہو یا سامنے طوفان ہو یا سامنے سمندر ہو، اس تحریک کی کامیابی ان دو چیزوں کے ساتھ اسے مل جاتی ہے، اور اس دو چیز میں ایک چیز کا نام اتحاد ہے اور دوسری چیز کا نام اعتماد ہے۔ جس تحریک کے دامن میں یہ دو چیزیں آ جائے تو پھر گھنگھور پٹا بادل کی طرح چھا جانا اور موسلادھار بارش کی طرح برسنا اس تحریک کا مقدر بن جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاعر ہندوستان جناب الحاج دلکش رانچوی صاحب کی آمد ہے، حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب کی آمد ہے۔ ماشاءاللہ، آپ سن رہے ہیں مفتی غلام حسین ثقافی صاحب کو، بہت ہی معنی اور جامع آپ کا خطاب ہو رہا ہے، سمجھ کریں۔ تحریک کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک چیز کا نام اعتماد
اور دوسری چیز کا نام ہے اتحاد. اتحاد قوت کا نام ہے, اتحاد یونٹی کا نام ہے, اتحاد انجمن کا نام ہے, اور اعتماد اتحاد سے قوت ملتی ہے اور اعتماد سے مقناطیسیت ملتی ہے. اور یہ دو چیزیں اگر عوام کی طرف سے مل جائے تو پھر چاہے سامنے کوئی بھی سپر ہو, سپر پاور ملک ہو, چاہے سپر پاور کرسی ہو, اس کا کامیاب ہونا اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. تو وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک کا نام, سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے, ایک کا نام اتحاد اور دوسرے کا نام اعتماد ہے. آپ کا اتحاد چاہیے اور آپ کا اعتماد چاہیے, تب تحریک کامیاب ہوگی ہے. یہ تحریک صرف آپ کو دنیاوی ماحول میں کامیابی کے لیے نہیں بلاتی. یہ تحریک بکھرے ہوئے ذروں کو شعور اجتماعیت سے آشنا کرائے گی. یہ تحریک بدعمل انسان کو اخلاق مند بنائے گی. یہ تحریک انسان کو عمل صالح کا جامہ پہننے کا درس دے گی. یہ تحریک خودی کی بھی پہچان کرائے گی اور معرفت الہی کا طلبگار بھی بنائے گی. یہ تحریک خودی کی بھی پہچان کرائے گی اور اپنے خدا کی معرفت کے طرف بھی دعوت دے گی. اب جس انسان کو دنیا بھی چاہیے, آخرت بھی چاہیے, تو اس کے لیے تحریک کی ضرورت پڑتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت بھی تحریک لے کر کے آئے. یاد کیجئے, اسلام مکہ میں اسلام کا پہلا دن پڑھو لا الہ الا اللہ, کوئی پڑھنے والا نہیں. لیکن مصطفیٰ نے 40 سال کے بعد جو اپنی 23 سالہ قلیل مدت میں وہ انقلابی نظریہ پیش کیا ہے کہ آج دنیا کے ہر ایک چپا سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور اللہ کے الوہیت کا اعلان ہم سن رہے ہیں. 23 سالہ مصطفیٰ کی قلیل مدت جو انقلابی زندگی کہلاتی ہے, مصطفیٰ نے کارہائے نمایاں انجام دیا. ذرا مصطفیٰ کے بول کتنے پیارے ہیں. میں سمجھتا ہوں سیرت مصطفیٰ میں اس سے زیادہ بڑی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, ایک عالمی صداقت ہے. یاد رکھیے گا, قرآن کریم کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے زبان مصطفیٰ کے. ایک ہی زبان سے, ایک زبان سے دو کلمے نکلتے ہیں. ایک کلمہ کو مصطفیٰ نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے, دنیا کہتی ہے یہ قرآن ہے. ایک لفظ کو مصطفیٰ نے کہا یہ میرا کلام ہے, دنیا کہتی ہے کہ یہ حدیث ہے. ایک ہی زبان سے دو کلمے نکل رہے ہیں. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیسے مان لیں. گویا مصطفیٰ نے اپنی ذات اور اپنے کیریکٹر کا وہ مثال پیش کیا تھا کہ دنیا حیران تھی. جس مصطفیٰ کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ مصطفیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور اس مصطفیٰ پر تبرہ بازی ہو, ناموں سے مصطفیٰ کے خلاف بولے جائیں. جس مصطفیٰ کی زندگی کی گارنٹی ہو, جس مصطفیٰ کے بول انسانیت کے لیے قانون کے درجے میں شامل ہو. آج مسلمان خاموش بیٹھ گیا, بولے گئے, دیکھتا رہ گیا. نہ کوئی دھرنا, نہ کوئی آندولن, نہ کوئی پردرشن. قرآن کے خلاف بھی بولا گیا. کتنے لوگوں نے حصہ لیا, چند اسٹیٹ کو چھوڑ کر کے, چند علاقہ کو چھوڑ کر کے. آج سے 25 سال 30 سال پہلے سنتے تھے اگر کسی نے قرآن کی عظمت کے ساتھ
یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ اگر کسی نے خلاف بولا تو پورا ملک آگ بگولا ہو جاتا تھا. جب سرد مہری کے آپ شکار ہوئے تب ادارہ شریعہ نے ساز کیا اور ادارہ شریعہ تحریک بیداری کانفرنس چل پڑی. آج ضرورت ہے کہ آپ سب اس تحریک سے جڑیں, اس تحریک کا حصہ بنیں. آپ کہیں گے مولانا ہم تو بول نہیں سکتے, ہم اس تحریک کا حصہ کیسے بنے؟ تو یاد رکھیے گا, صرف بول کر کے کوئی تحریک کا حصہ نہیں بنتا. اگر تحریک میں آپ آ گئے تو آپ تحریک کے حصہ دار ہیں. اگر 2 قدم تحریک والوں کے ساتھ آپ چل دیے تو آپ جتنا بولنے والے کا حصہ ہے 2 قدم تحریک کے ساتھ چلنے والے کا بھی وہی حصہ ہے. معاشرہ برباد. پیغمبر اعظم نے اس معاشرہ کو بچانے کے لیے ایک عقیدہ دیا تھا جی, جس عقیدہ کو بولتے ہیں آخرت کا عقیدہ. اب کسی انسان کے دماغ سے آخرت کا عقیدہ چھوٹا تو وہ انسان نہیں رہے گا, پاگل ہو جائے گا. آخرت کا عقیدہ ہے کیا؟ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے ایک ایک اعمال کا حساب دینا ہے, چاہے برائی ہو چاہے نیکیاں ہو. قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرے گا نا وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہو رہا ہے, اور ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی کس کے لیے؟ یہ زمین, یہ آسمان, یہ ستارے, یہ چاند, یہ سورج کس کے لیے؟ سب چیزوں کو خادم بنایا, سب چیزوں کو خادم بنایا ہے انسان کے لیے, اور اس کائنات کا مخدوم بنایا ہے آپ کو. اب یہ مت سوچئے گا اس کائنات میں گھومے ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا. رسول پاک نے زندگی گزارنے کے لیے طریقے بتائے, مصطفیٰ نے معاشرے میں جینے کے لیے حق بتائے, مصطفیٰ جان رحمت نے معاشرے میں رہ کر کے بھائی چارگی کا ماحول کیسے قائم کرنا ہے مصطفیٰ نے وہ بتا دیا. اگر آپ مسلمان کہتے ہیں آپ اور امت محمدیہ میں اپنا نام درج کرا رکھے ہیں آپ, تو آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے ایک ایک قانون کو پر عمل کرنا ہوگا. سوچئے گا اس کائنات میں گھومے میرا کوئی حساب نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے, کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ اپنی زبان سے لفظ نکالے اور فرشتے اس کو نوٹ نہ کر لیتے ہو. ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک چیز کا. اس لیے اپنے دین میں, اپنی شریعت میں, اپنے مذہب میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کلمہ بھی پڑھتا ہے, ٹیکا بھی لگاتا ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, مندروں میں بھی چلا جاتا ہے, یہ ملاوٹ ہے. شریعت اسلامی یہ خالص چیز کا نام ہے. یہ شریعت آپ سے تقاضا کرتی ہے, یہ آپ کی شریعت ایسی شریعت ہے کہ دنیا پیاسی ہے, یہ دنیا پریشان ہے, یہ دنیا اس شریعت کے منتظر ہے. ہماری شریعت ایک مذہب کے لیے نہیں, ایک معاشرہ کے لیے نہیں, بلکہ پورے عالمیت کے لیے آئی ہے. نعرہ تکبیر! ہماری شریعت اسکولوں میں, کالجوں میں, پارلیمنٹ میں, کالج اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے الباریوں میں ہونی چاہیے. لیکن آپ شریعت پہنچائیں گے کب؟ کیا آپ کے گھر میں شریعت موجود ہے؟ کیا آپ کے گھرانے میں شریعت موجود ہے؟ اور جب موجود نہیں ہے آپ شریعت پہنچائیں گے کیسے؟ کوئی ہے آپ کے پاس جواب؟ کوئی ہے جواب؟ اس لیے ضرورت ہے کہ شریعت اسلامی کو اپنائیے, شریعت اسلامی کے دلدادہ بن جائیے. یہ دنیا پریشان ہے, ویسٹرن سوسائٹی کے لوگ تباہ ہو گئے, امریکہ کا معاشرہ برباد ہو گیا, ظلم ہے, آتنک ہے, دہشت ہے,
زناکاری ہے، شراب نوشی ہے، سود خواری ہے، ایسے ماحول میں دنیا طے کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا ہر دور میں انٹیلیکچوئل کلاس کے لوگ، ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ آج بھی ان کا ماننا ہے اپنے معاشرے کو ظلم سے، آتنک سے، دہشت سے، شراب نوشی سے اگر پاک کرانا ہے تو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے قانون کی ضرورت ہے۔ اور یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے ان قدروں کی طرف، اس فکر کی طرف، اس روشنی کی طرف، اس جمہوریت کی طرف، اس ڈیموکریسی کی طرف، اس نظریات کی طرف، اس فکریات کی طرف، اس اصول کی طرف، اس نظام کی طرف، اس روشنی کی طرف جس روشنی کو مصطفیٰ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ اے مدینے کے اجالو، تاریکی کے ہم بھی مارے ہیں، ذرا سی روشنی کر دو ہمارے بھی آشیانے میں، وما علینا الا البلاغ۔